السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سردی کی شدت کی وجہ سے آپ کی جو چھٹیاں ہیں وہ بڑھا دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی جو کلاسز ہیں وہ آن لائن دی جا رہی ہیں تاکہ آپ کا تعلیمی حرج نہ ہو۔ چلیے ہم اپنا آج کا کام سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما۔ آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے اس کا نیم کیا ہے؟ سورۃ عبسہ۔ ٹھیک ہے، سورۃ عبسہ کا تعارف کیا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کے کتنے رکوع ہیں؟ 1، اور اس میں آیات کتنی ہیں؟ 42۔ ٹھیک ہے، اب اس سورۃ کا شان نزول کیا ہے، یعنی یہ سورۃ کیوں نازل ہوئی؟ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے جو چند بڑے سردار تھے، یعنی جو ابھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے، وہ ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام قبول کرنے پر کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح اسلام قبول کر لیں۔ ٹھیک ہے، اتنے میں ابن ام مکتوم جو کہ ایک نبینہ صحابی تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے اسلام کے متعلق، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ مداخلت ناگوار ہوئی، یعنی ان کے ناگواری کے جو اثرات تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نمودار ہو گئے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ عبسہ کو نازل فرمایا۔ ٹھیک ہے، اب اس سورۃ عبسہ کا بنیادی مضمون کیا ہے کہ دعوت حق کے لیے، یعنی دین اسلام کی جو دعوت ہے اس کے لیے ہر وہ انسان اہمیت رکھتا ہے جو کہ حق کا طالب ہو۔ ٹھیک ہے، وہ کیسا ہی کمزور ہو، بے اثر ہو یا پھر معذور ہو، وہ جیسا بھی ہو، لیکن اگر وہ طالب حق ہے تو اس کو اہمیت دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور ہر وہ شخص غیر اہم ہے جو حق سے بے نیازی برتے، یعنی وہ حق کا طالب ہی نہ ہو تو وہ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ غیر اہم ہوگا۔ ٹھیک ہے، خواہ وہ معاشرے میں کتنا ہی بڑا مقام رکھتا ہو، جیسے قریش کے بڑے سردار تھے۔ ٹھیک ہے، اب خلاصہ صورت کیا ہے کہ اس صورت میں جو کفار قریش کے ان سرداروں کا ذکر کیا گیا ہے جو اپنے تکبر اور ہٹ ڈرمی کی بنا پر کیا کرتے تھے؟ آسمان کی دعوت کو رد کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے کہ جو بھی شخص حق کا طالب نہ ہو تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس سے بے نیازی برتنی ہے، اور جو اس کا معاشرے میں کتنا ہی بڑا مقام کیوں نہ ہو، لیکن آپ نے ہر وہ انسان کو اہمیت دینی ہے جو طالب حق کو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس صورت کے لاسٹ میں جو بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم انسان جو آخر مرنے کے بعد وہ کیسے اپنے رب کے حضور پیش ہوگا، تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر انسان کی پیدائش پر اس کو خوراک دینے پر قادر ہیں تو اس کو دوبارہ قیامت کے دن زندہ کرنے پر بھی قادر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر جب وہ قیامت کے دن زمین سے نکال دیے جائیں گے کون لوگ؟ انسان۔ ٹھیک ہے، تو جو نیک لوگ ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے اور وہ خوش ہوں گے، جبکہ جو مجرم لوگ ہوں گے وہ نحوست اور ذلت ان پر چھائی ہوگی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کا ترجمہ آتا ہے، ترجمہ آپ نے اچھے سے دیکھ لینا ہے اور اس کو اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کے ایکسرسائز کے MCQs ہیں جو کہ آپ نے بہت اچھے سے یاد کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کے لانگ اور شارٹ ہیں، اور درست اور غلط کی نشاندہی کرنی ہے، وہ بھی آپ نے ایک دفعہ ریڈ کر لینی ہے۔ ٹھیک ہے، اور مختصر جواب دیں، جو تفصیلی جواب دیں یہ آپ نے اچھے سے یاد کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہم نیکسٹ چیپٹر دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ چیپٹر کون سا ہے؟ تو سورۃ تکویر۔ ٹھیک ہے، اب سورۃ تکویر کا تعارف کیا ہے کہ یہ سورۃ کہاں پہ نازل ہوئی ہے؟ مکہ مکرمہ میں۔ ٹھیک ہے، سورۃ عبسہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، سورۃ تکویر بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اب اس کی کتنی آیات ہیں؟ 29۔ ٹھیک ہے، اور اس کے کتنے رکوع ہیں؟ صرف ایک ہی رکوع ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ سورۃ مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ اور اب سورۃ تکویر کا بنیادی مضمون کیا ہے؟ قیامت اور رسالت، یعنی اس میں قیامت کا بیان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے۔ ٹھیک ہے، اب خلاصہ صورت میں کیا بتایا گیا ہے؟ قیامت کا منظر بتایا گیا ہے کہ قیامت کا پہلا مرحلہ کیسا ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ سارا اس کا منظر بیان ہوا ہے کہ اس دن سورج جو ہے وہ بے نور ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ستارے جو ہیں وہ بکھر جائیں گے، اسی طرح لوگوں کو اپنی عزیز ترین چیزوں کا بھی ہوش نہیں ہوگا، یعنی قیامت اس طرح برپا ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو روحیں ہوں گی وہ بھی جسموں میں سے ڈال دی جائیں گی اور ان کے نام اعمال انسان کے سامنے کھول دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اس وقت کیا ہوگا؟ حساب کتاب ہوگا۔ یہی قیامت کا نقشہ یہاں پر کھینچا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے لاسٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بولتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں بولتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے
اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے کے ذریعے سے بولتے ہیں، جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان پہ لے کر آتے ہیں، وہی انہی کے ذریعے سے وہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو قرآن مجید ہے یہ انسانوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ اس کے آپ ترجمہ دیتے ہیں۔ ترجمہ آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے، با محاورہ ترجمہ ہی یاد کر لیں، ٹھیک ہے، لفظی نہ ہی کریں، با محاورہ ہی کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ اس کے MCQs ہیں، وہ بھی آپ نے اچھے سے دیکھ لینے ہیں، یاد کرنے ہیں، اور اس کے مختصر سوالات اور تفصیلی سوالات بھی آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہیں۔ اب اسی طرح لاسٹ میں ان دونوں صورتوں کا ایک ٹیسٹ ہے، جو کہ آپ نے اچھے سے رائٹ کرنا ہے، اس کو یاد بھی اچھے سے پہلے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کو لکھ کے آپ نے KPS کے پورٹل پر شیئر کر دینا ہے، پھر آپ کو چیک کر کے واپس کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے اینول ایگزام کے لیے ضروری ہے، آپ نے اچھے سے اس کو تیار کرنا ہے اور اچھے سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، فی امان اللہ۔